بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رسین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو تو میں جب یہ کرنے کے لیے سیٹ پہ بیٹھا تو اس وقت ٹاپک کچھ اور تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے معلوم ہوا ٹویٹر کے ذریعے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان جو نئی پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب سب سے پہلے، کیونکہ میں اس چیز کے اوپر بڑا چیزیں کیلکولیٹ کر رہا تھا، سرچ کر رہا تھا، اور میں ایک اگلی ویڈیو کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور ان کے پاس کون کون سا آپشن اویلیبل ہوگا۔ تو اب مجھے مجبوراً جو ہے وہ اس ویڈیو میں وہ پورے کا پورا کانٹینٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا کہ کسی ایک سینئر جج کی جگہ پہ جو ہے وہ جونیئر جج کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کیا گیا ہے۔ یہ تب ہوا پاکستان کی تاریخ میں جب آئین پاکستان پر شب خون مارا گیا۔ اس دفعہ صرف فرق یہ ہے کہ مشرف دور حکومت میں ایک عامر ڈکٹیٹر فوجی نے آئین معطل کیا، آئین توڑا، اپنی مرضی کی ترمیمیں کروائیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کو چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی۔ اب کی بار ایک جمہوری حکومت نے اسی ملٹری ڈکٹیٹرشپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پیچھے رکھ کر، یعنی اب مشرف ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، ایک پیچھے بیٹھا عامر ہے جو پورے کے پورے معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس عامر نے وزیر اعظم کی جگہ ایک شخص کو وزیر داخلہ لگا کر پورے کے پورے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور وزیر داخلہ وزیر اعظم سے طاقتور شخص بنایا ہوا ہے۔ اب اس شخص کی خواہش تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ نئے جو چیف جسٹس ہیں وہ نہ بنے، اور ایک نیچے سے جو شخص ہے جسٹس یحییٰ آفریدی اس کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ جسٹس جاوید اقبال بن جائیں یا جسٹس بھگوان داس بن جائیں۔ معاملہ شروع ہوتا ہے 9 مارچ 2007 کو، جب جنرل مشرف نے جسٹس افتخار چودھری سے زبردستی استعفیٰ لینے کا فیصلہ کیا۔ انکار جب کیا گیا چیف جسٹس افتخار چودھری نے تو انہیں معطل کر سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس میں ان کا پورے کا پورا میٹر جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا، اور اس وقت جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے سب سے سینئر ترین جج تھے وہ جسٹس بھگوان داس تھے، وہ ملک میں موجود نہیں تھے، وہ بیرون ملک تھے۔ اب کیونکہ مشرف نے اپنی مرضی کا بندہ لگانا تھا تو تیسرے نمبر سے جو جسٹس جاوید اقبال تھے، جو بعد میں آپ کو یاد ہوگا چیئرمین نیب بھی رہے، ان کو جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس لگا دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ بھی بنوایا گیا۔ اب جسٹس جاوید اقبال کے سربراہی میں 5 رکنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے افتخار چودھری کے خلاف کارروائی شروع کی تو صاف ظاہر تھا کہ جاوید اقبال خود مستقل چیف جسٹس بننے کے چکر میں ہے، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل افتخار چودھری کو فارغ کر دے گی اور یہ کہے گی کہ یہ شخص کرپٹ ہے، یہ شخص جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، لہٰذا اس کو اٹھا کے سپریم کورٹ سے باہر پھینک دیا جائے۔ اس موقع پر ہم نے دیکھا تھا کہ افتخار چودھری کی ٹیم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر اعتراض بھی کیا، اور ملک بھر میں اس وقت مظاہرے شروع ہوئے، اور آج کی جو ڈکٹیٹر جماعت ہے، جمہوری جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے والی جماعت جو ایک آمریت کو فروغ دے رہی ہے، اس جماعت نے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے حق میں مظاہرے شروع کیے تھے، اور اس وقت کی حکومت اس بیانیے کے اوپر لے کے آئے تھے کہ جی ہم نے جو جوڈیشری ہے اس کو انصاف دلوانا ہے، عدلیہ کو انصاف دلوانا ہے، اور آج عدلیہ کے ساتھ کس طرح سے یہ خود کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جب مظاہرے شروع ہوئے تو 24 مارچ 2007 کو جسٹس بھگوان داس جو تھے وہ وطن واپس آئے اور انہوں نے چارج سنبھالا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی روکی اور 13 رکنی فل کورٹ بنایا، جس نے 20 جولائی کو افتخار چودھری کو بطور چیف جسٹس بحال کر دیا۔ جسٹس جاوید اقبال بعد میں ایبٹ آباد کمیشن، مسنگ پرسنز کمیشن، اس کے علاوہ جو میں نے نکالے ہیں اس میں نیب میں اور کچھ اور عہدوں پر اپنے مہربانوں اور سہولت کاروں کے ذریعے جو ہے وہ تعینات رہے۔ انہوں نے بڑا خوب مال کمایا جسٹس جاوید اقبال نے، یعنی ایسی کرپشن کی داستان الامان والحفیظ۔ میں کیا بتاؤں کہ اگر آپ کہیں کہ اگر کسی نے کرپشن کو لیگلائز کیا تھا نیب کے اندر تو وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے۔ اب جسٹس بھگوان داس جو تھے اس نے
ایک اچھا فیصلہ کیا اور اس نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بننا چاہتا. انہوں نے افتخار چودھری صاحب کو بحال کیا. اس وقت موقع تھا جسٹس جاوید اقبال کے پاس کہ وہ چیف ججی اپنے پاس رکھ سکتے تھے اور سب کچھ کر سکتے تھے مشرف کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے. لیکن انہوں نے کرسی کے لالچ کو اور چیف ججی کی کرسی کے لالچ کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیا اور اس کو اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیا اور تاریخ میں اپنا نام جو ہے وہ بڑے سنہرے حروف میں لکھوایا. آج بھی فیصلے جسٹس بھگوان داس کے جو ہے ان کو کوٹ کیا جاتا ہے. آج بھی لوگ جوڈیشری میں بیٹھ کے جسٹس بھگوان داس کو مثال بناتے ہیں اپنی, اور آج بھی جوڈیشری میں بیٹھ کے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان, جو ایکس چیف جسٹس آف پاکستان تھے, جو سپریم کورٹ کے جج تھے بھگوان داس صاحب, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب اس وقت جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے مہربانوں کے ساتھ مل کر سینئر ترین جج جو ہیں منصور علی شاہ, ان کی جگہ پر تیسرے نمبر کے جج جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی کرسی کے لالچ میں اپنی عزت گنواتے ہیں, کیونکہ معاملہ اس وقت ان کے سامنے ہے اور ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. قوم کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا پتہ ہے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ جا چکا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے ہاتھ میں کہ وہ اپنا نام جو ہے وہ بھگوان داس کی ساتھ لکھواتے ہیں یا پھر وہ جاوید اقبال بنتے ہیں, اور تاریخ اس نام کو یاد رکھے گی. اگلی خبر لے لیں, اور وہ خبر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ہے, کیونکہ زین قریشی کے بارے میں اس وقت ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر بڑی بھرپور طریقے سے تنقید ہو رہی ہے ان پر, اور بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے غداری کی. شاہ محمود قریشی سے آج مہربانو قریشی ملی ہیں جا کے کوٹ لکھپت جیل میں, اور شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک الفاظ میں عمران خان صاحب کے ساتھ وفا جو ہے اس کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں تقریباً 1.5 سال سے جیل میں ہوں اور میں نے اف تک نہیں کی, میری سزا صرف عمران خان کے ساتھ وفا ہے اور میں یہ وفا نبھاتا رہوں گا. میں خاندانی وزادار آدمی ہوں, میں عمران خان کو کسی قیمت میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے چھوڑنا ہوتا تو میں بہت پہلے چھوڑ کر باہر آ چکا ہوتا. اور پھر انہوں نے زین قریشی کے حوالے سے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے, مجھے اس پر یقین ہے, اس کو میں نے اس چیز کی تائید کی تھی کہ کچھ ہو جائے تم نے اس آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دینا, تو اس کے اوپر جس قسم کا جبر ہوگا, ہوا ہوگا, جو کچھ ہوا ہوگا, اس نے آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دیا ہوگا ایٹ دا اینڈ. اور انہوں نے کہا کہ اللہ برحق ہے, وہ پورے کا پورا سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دے گا اور پورے کی پوری سٹوری جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی. اور جس طرح سے پھر آج آخری فیصلہ دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, آپ نے دیکھا کہ جاتے جاتے وہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس میں اختلافی نوٹ تو لکھنا تھا نا, لیکن اختلافی نوٹ کی جگہ جو کچھ وہ وہاں پہ لکھ کے گئے ہیں, اور جیسے ہی جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کر کے گئے ہیں اور ایک شخص کے اوپر صرف تنقید کیا انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں, اس کی بھی ہمیں ماضی کے کسی فیصلے میں معافی کے ساتھ, معذرت کے ساتھ کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی. اس ولاگ سے اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.